نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضر نجمہ میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دے رکھا ہے، جتنا مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے. اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نیکی کا ذریعہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. ایک انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کو کام نہیں آتی سوائے وہ جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا ہو، نیک اعمال کر لیے ہوں. مساجد، مدارس کو اپنے مال سے دیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تمام لوگوں کو یہ حکم دیا، اپنے بندوں کو اللہ نے حکم دیا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ہم نے جو تم کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آنے لگے، موت کا وقت آ جائے، فیقول، وہ کہنے لگے، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگارا، تو مجھے مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں اللہ کے راستے میں، تیرے راستے میں خرچ کر کے، تیرے راستے میں خرچ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ کہتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیا ہوا فرشتہ جب آ جاتا ہے، اس کی روح کو نکالنے کے لیے آ جاتا ہے، ذرہ برابر بھی مؤخر نہیں کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیا ہوا فرشتہ آتا ہے، اس کی روح نکال لیتا ہے، مؤخر نہیں کیا جاتا، اس کو مہلت نہیں ملتی ہے۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر انسان کو موت آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آئے گی، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اللہ نے جو مال دے رکھا ہے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، کہیں مسجد بن رہا ہو تو اس میں تعاون کرنا چاہیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی مسجد میں دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اگر کوئی مسجد کی تعمیر کرا دیتا ہے، مسجد میں پیسہ دیتا ہے تاکہ مسجد کی تعمیر ہو جائے، تو اللہ ایسے بندے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور محبوب اور پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ تنگی کے عالم ہو تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور خوشی کے حالات ہوں تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے ہو، تمہیں نیکی مل ہی نہیں سکتی ہے، تمہیں نیکی نہیں مل سکتی ہے۔ مما تحبون، یہاں تک کہ اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں دے دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو، تمہیں نیکی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوتی ہے، حضرت ابو طلحہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے آتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ پر آیت نازل ہو گئی ہے، میں نے سن لیا ہے، اللہ نے آرڈر دے دیا، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ جب تم اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تمہیں نیکی نہیں ملے گی، تمہیں نیکی نہیں مل سکتی ہے۔ دوڑے دوڑے آتے ہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو طلحہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ میں مدینے میں ایک مالدار آدمی ہوں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم مالدار آدمی ہو۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سے ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب اور پسندیدہ مال مدینے میں ایک باغ ہے، بیروحہ باغ ہے، میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑا نفیس مال ہے، بڑا عمدہ مال ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کے پھل کو کبھی کبھی کھایا کرتے تھے، اور اس باغ میں جا کر کے کبھی کبھی آپ پانی بھی پیا کرتے تھے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو دے سکتے ہیں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری بات سن لی، ایسا میں مشورہ دیتا ہوں، میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو، اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہیں اور بیروحہ باغ کو اپنے رشتہ داروں میں دے دیتے۔ اپنے محبوب اور پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کریں گے، نیکی نہیں ملے گی، نیکی مل ہی نہیں سکتی۔ وہ منظر دیکھیے، وہ واقعہ اٹھائیے، صحابہ کرام کے دلوں میں خرچ کرنے کا جیسا جذبہ تھا، وہ یہ نہیں سوچا کرتے تھے کہ مال میں کمی آ جائے گی، مال کم ہو جائے گا، مال گھٹ جائے گا، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے راستے میں بے دریغ اپنے مال کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس دن مال تھا اور میں نے سوچا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج موقع ہے، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا اور میں اپنا مال نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، اور وہ آدھا مال لے کر کے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں آدھا مال لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں اور آدھا مال آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لے کر کے آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اے ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ سارا مال لے کر کے آ گئے تھے۔ کہا اے اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر والوں کے لیے صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے، سارا مال لے کر کے آ گئے۔ اس دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں دوبارہ کبھی بھی ابو بکر پر سبقت نہیں لے جاؤں گا، نہیں لے جا پاؤں گا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا حکم دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں غزوہ تبوک کے لیے، اور وہ زمانہ انتہائی تنگی کا زمانہ تھا، جیسا کہ ابھی کورونا وائرس میں ہم نے دیکھا، اور کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی تنگ ہوئی، روزی میں کمی ہو گئی۔ ایسے ہی وہ موقع تھا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا تیاری کرنے کا حکم دیا، اور تنگی کا زمانہ ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکلنا ہے، مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس 1000 دینار لے کر کے آ جاتے ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیسے کو کبھی اوپر کر رہے ہیں کبھی نیچے کر رہے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ضر ابن عثمان ما عمل بعد اليوم. اس کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا تب بھی اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا کہنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے, بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا. یہ خرچ کرنے کا جذبہ صحابہ کرام کے دل میں تھا. ہماری زندگی میں ایسا خرچ کرنے کا جذبہ موجود نہیں ہے. خرچ کرنے کا جذبہ موجود نہیں ہے. آئیے کچھ فوائد دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دیتا ہے خرچ کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ملے گا, کیا پروفٹ ملے گا, کیا اس کو نفع ملے گا. پہلا فائدہ, اگر کوئی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے دیتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ اس کو یہ ملنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پاک کر دیتا ہے, اس کی زندگی کو پاک کر دیتا ہے, اس کے عقیدے کو پاک کر دیتا ہے, اس کے عمل کو پاک کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے مال سے صدقہ لیجئے, ان لوگوں کے مال سے صدقہ لیجئے اور ان لوگوں کو پاک کر دیجئے, ان کو گناہوں سے پاک کر دیجئے, ان کا تزکیہ کر دیجئے. یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے, اللہ کے راستے میں دیتا ہے, مسجد میں دے دیتا ہے, مدرسے میں دے دیتا ہے, ایسے آدمی کی زندگی کو اللہ رب العالمین پاک کر دیتا ہے. ایسے آدمی کی زندگی کو اللہ رب العالمین پاک کر دیتا ہے, اس کے عمل کو اللہ رب العالمین پاک کر دیتا ہے. یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ, اگر کوئی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو قیامت کے دن جہاں سارے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا, بڑا بھیانک منظر ہوگا, میدان محشر جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد کے درمیان جتنی بھی امتیں آئی سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اور یہ سورج جسے ہم کروڑوں میل کے فاصلے پر دیکھ رہے ہیں اس دن صرف اور صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اتنی دھوپ ہوگی, اتنی گرمی ہوگی کہ آدمی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا, پسینے میں شرابور ہوگا. اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بندہ ہوگا, جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دنیا میں دیا ہوگا, اللہ رب العالمین ایسے بندے کو عرش کا سایہ دے گا, اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب تک بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دے گا, اللہ رب العالمین جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دے گا, میدان محشر ہوگا, سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے, سورج سوا نیزے پہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دیتا ہوگا, اللہ کے راستے میں اپنے مال کا صدقہ کرتا
کرتا ہوگا، مسجدوں کو دیتا ہوگا، مدرسوں کو دیتا ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو عرش کا سایہ دے گا جب تک کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ اور ہمیں اللہ کے راستے میں اس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، اس طریقے سے دینا چاہیے، چھپا کر کے بھی دینا چاہیے، اعلانیہ بھی دینا چاہیے۔ اس عمل ہمیں ایسا بھی کرنا چاہیے، چھپا کر کے بھی کرنا چاہیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کے راستے میں مال کو دیتا ہوگا، خرچ کرتا ہوگا، اور اتنا چھپا کر کے دیتا ہوگا، اتنا چھپا کر کے دیتا ہوگا کہ اگر داہنے ہاتھ نے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اس انداز سے اگر کوئی خرچ کرتا ہوگا اللہ رب العالمین ایسے بندے کو عرش کا سایہ۔ تیسرا فائدہ دیکھیے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دنیا کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، غموں سے، فکروں سے، اللہ رب العالمین ٹینشن سے اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بالکل مکت کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ تطفئ البلاء، لوگو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، لوگو اللہ کے راستے میں صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو صدقہ ٹال دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، مال دینے سے اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ تو صدقہ دینے سے پریشانیاں بے شک۔ چوتھا فائدہ دیکھیے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، بینک بیلنس کم ہو جائیں گے، بیلنس میں کمی آ جائے گی، پیسہ کم ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک کنویں میں پانی ہے، کنویں سے جب پانی نکالا جاتا ہے تو کنویں میں اور پانی ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے کہ نہیں؟ نکالتے جائیے اور پانی اللہ رب العالمین اس میں اور دیتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ صدقہ کرتے رہیں گے اللہ دیتا رہے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں لوٹا کر کے دے دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں دے دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے مال کے اندر بڑھوتری کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اللہ رب العالمین بھی تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندے کو عطا کرتا رہتا ہے، اور اگر کوئی خرچ نہیں کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو، اللہ رب العالمین اس کے بخل کی وجہ سے اس کے مال کو تباہ کرتا ہے، اس کے مال کو اللہ تباہ کر دیتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح ما من یصبح العباد فیہ ینزلان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح کے وقت، ہر صبح روزانہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کے حکم سے دو فرشتے آتے ہیں زمین کے اندر. یقول احدہما، پہلا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جو بھی تیرے راستے میں مال کو دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین تو اسے عطا کر. اور جو خرچ نہیں کرتا ہے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ رب العالمین جو بھی مال کو نہیں دیتا ہے، جو بھی کنجوسی کرتا ہے، جو بھی اپنے مال کو سیت کر کے رکھتا ہے، اے اللہ رب العالمین اس کے مال کو تباہ کر دے، اس کے مال کو اللہ رب العالمین برباد کر دے. فرشتہ جب دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کے مال کو تباہ کر دیتا ہے. اس کے مال کے اندر کمی ہوتی رہتی ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اگر ہم خرچ نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں مٹا کر کے دوسری قوم کو بھی لا سکتا ہے. اللہ رب العالمین دوسری قوم کو لا سکتا ہے. اللہ رب العالمین اس بات پر قدرت رکھتا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا انک علی کل شیء قدیر. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تم وہ لوگ ہو، تمہیں بلایا جاتا ہے، تمہیں پکارا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، کنجوسی کرنے لگتے ہیں. جو بھی کنجوسی کرتا ہے، جو بھی بخل کرتا ہے، اپنے لیے بخل کرتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا واللہ الغنی، اللہ رب العالمین غنی ہے، اللہ رب العالمین مالدار ہے. تم سب کے سب فقیر ہو. اگر تم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو نہیں خرچ کرو گے، اگر اللہ کے راستے میں اپنے مال کو اگر نہیں دو گے، اللہ رب العالمین تمہیں مٹا دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو نہیں دو گے، خرچ نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں مٹا دے گا. اللہ رب العالمین تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے راستے میں بے دریغ اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دینے والے ہوں گے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین لے آئے گا جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہوں گے. میرے بھائیوں، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو صحابہ اکرام کے دلوں میں جذبہ تھا. صحابہ اکرام کے دلوں میں جو جذبہ تھا خرچ کرنے کا، ہمارے دلوں میں وہ جذبہ نہیں ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے؟ اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے. یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو الدہدہ آتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، میں اللہ کے راستے میں دوں گا. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ابو دہدہ وہ صحابی ہے جن کا باغ تھا اور ایسا کھجور کا باغ تھا، اتنا بڑا باغ تھا جس کے اندر 600 کھجور کے درخت تھے. 600 کھجور کے درخت.
نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا کہ میں وہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ اپنی بیوی سے پوچھے بھی نہیں ہے، اپنی بیوی سے ابھی مشورہ بھی نہیں لیا ہے، پوچھا بھی نہیں ہے، پوچھے بھی نہیں ہے۔ ان کی بیوی اور بچے باغ میں گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اپنا باغ ہے، گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ دوڑے دوڑے ابو الدہدہ باغ کے اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، اے میرے بچے، سن لو، یہ باغ میرا نہیں ہے، یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ بیوی پکار اٹھتی ہے، کہنے لگتی ہے یہ باغ ہمارا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ یہ باغ تو ہمارا ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ باغ ہمارا نہیں ہے، کہا پھر کس کا ہے؟ ابو الدہدہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین کو یہ باغ قرض حسنہ دے دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بیوی بھی نیکتی کہنے لگی کہ تو نے مہنگا سودا نہیں کیا ہے بلکہ تم نے سستا سودا کیا ہے۔ وہ اللہ کو قرض حسنہ اپنے مال کو دے دیتے ہیں، باغ کو دے دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں خرچ کرنے کا جذبہ صحابہ کرام کی طرح اگر نہیں ہوگا ہم نیکی کو نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیو، ہمیں مسجد میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ مسجد اگر کہیں بن رہی ہو یا غریب ہو تو اس کو دینا چاہیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، ایسے بندے کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ جنت میں ہمارے لیے گھر بن جائے؟ ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مکان ہو، ہمارے پاس بلڈنگ ہو، ہمارے پاس رہنے کے لیے ایک اچھا سا مکان ہو۔ جنت میں جب ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں جائیں گے، حساب و کتاب ہو جائے گا، تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی جنت میں گھر ہو؟ اگر چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ بار الہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جن کے پاس بھی مال ہے اللہ رب العالمین تو ان کے دل میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ پروردگارہ، تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک برؤف۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنطق له اللسان، والصلاة والسلام على خير لنا من أصحاب الكرام. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.